اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، پیاری بہنوں اور بھائیوں۔ تقوی روحانی سفر کی بنیاد ہے۔ تقوی وہ روحانی کیفیت ہے جو انسان کے دل میں اللہ کی محبت اور مستقل حاضری کا احساس پیدا کرتی ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ تقوی کوئی خشک فیکی اصلاح نہیں بلکہ زندگی کا اندرونی انقلاب ہے۔ دل کو اللہ کے سوا ہر تعلق سے پاک کرنے کا نام ہے۔ جب دل میں خوف خدا اور عشق الہی بیک وقت پیدا ہو جاتا ہے تو بندہ ایک نئی روحانی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے۔ 2025 کے اس جدید دور میں جہاں دل بکھر رہے ہوں، حالات منتشر ہوں، خواہشات زیادہ ہوں، خواہشیں بے لگام ہیں، وہاں تقوی پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو چکا ہے۔ انسان جتنا دنیا کے شعور میں کھو رہا ہے اتنا ہی تقوی کی پکار اسے اللہ کی طرف بلاتی ہے۔ پیارے دوستو، آئیں اس ویڈیو میں ہم وہ صوفی راز کھولتے ہیں جن سے اللہ کے قرب واقع نصیب ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، ابھی کمنٹ سیکشن میں اللہ خو لکھیں، میں آپ کے لیے خاص دعا کروں گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے انمول کلام کو سبسکرائب کریں، نیچے کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور لکھیں اور اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کی محبت اور روشنی سے مستفید ہوں۔ آپ کے تعاون کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، تقوی کی حقیقت کیا ہے؟ صوفیہ کی نظر میں دل کی کیفیت ظاہر کا عمل نہیں۔ فقہا نے تقوی کو حرام اور مشتبہ چیزوں سے بچنے کا نام دیا ہے، جبکہ صوفیہ نے فرمایا ہے تقوی دل کا وہ خوف ہے جو گناہ کو دل میں جڑ پکڑنے نہیں دیتا۔ پیارے دوستو، یعنی تقوی صرف گناہ سے بچنے کا نام نہیں بلکہ گناہ کا خیال آتے ہی دل کانپ جائے، یہی اصلی تقوی ہے۔ قرب الہی کا دروازہ۔ صوفیہ کا کہنا ہے کہ بندہ عبادت سے اللہ کی رضا پاتا ہے مگر تقوی سے اللہ کا قرب پاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہو۔ پیارے دوست، یہی اللہ کے ہاں عزت منصب طاقت کا معیار نہیں بلکہ تقوی ہے۔ پیارے دوستو، دل کا سفر شروع ہوتا ہے جب نفس ٹوٹتا ہے۔ صوفیہ اکرام کہتے ہیں کہ تقوی کا پہلا مرحلہ نفس کی گرد کو جاڑنا ہے۔ نفس ہمیشہ چاہتا ہے تعریف، مال، خواہش، غصہ، خود پسندی، اور دل چاہتا ہے عاجزی، محبت، سکون، ذکر، قرب الہی۔ پیارے دوستو، تقوی دل کو نفس پر غالب کرنے کا فن ہے۔ 2025 کے دور میں تقوی کیوں مشکل کیا گیا ہے؟ کیوں مشکل ہو گیا ہے؟ پیارے دوستو، معلومات کی کثرت، نور کی کمی ہے۔ آج ہر ویب سائٹ، ہر ویڈیو، ہر اسکرین دل کو منتشر کر رہی ہے۔ دل میں اب اتنی آوازیں ہیں کہ اللہ کی آواز سنائی ہی نہیں دیتی۔ پیارے دوستو، لذتیں آسان اور گناہ عام، چاہت کی کوئی بھی چیز ایک ٹچ سے ہاتھ میں ہے۔ لذتیں ہیں، پردہ، عزت، ہر کوئی اپنی زندگی میں پریشان ہے۔ ایسے دور میں تقوی اختیار کرنا عام آدمی کو ولی بنا دیتا ہے۔ نیتیں بکھر گئی ہیں، آج ہم عادت بھی ریکارڈ کرنے لگے ہیں، نیکی بھی دکھانے لگے ہیں۔ ایسے ماحول میں خالص نیت کے ساتھ اللہ کے لیے جینا بہت بڑی روحانی جیت ہے۔ پیارے دوستو، صوفیہ کے 7 راز اللہ کے قرب پانے کے لیے عملی نظام ہے۔ یہ ویڈیو کا حصہ اس مرکز کا حصہ ہے، وہ راز جو اولیاء نے نسلوں تک محفوظ رکھا ہے، ہزاروں سال تک محفوظ رکھا ہے۔ پیارے دوستو، راز نمبر 1 ہے دل میں اللہ کی حاضری قائم کرنا۔ صوفیہ کہتے ہیں جس لمحے تم بھول جاؤ گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ایسے لمحے تقوی ختم ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، حضوری قلب کا مراقبہ۔ روزانہ 10 منٹ بیٹھیں، آنکھیں بند کریں اور دل میں کہیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے قریب ہے۔ 3 ہفتوں میں دل ایک نئی کیفیت میں داخل ہو جائے گا۔ یہی اصلی تقوی ہے، مستقل حاضری کا احساس ہے۔ پیارے دوستو، زبان کا تقوی کیا ہے؟ صوفیہ کا سخت ترین امتحان۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ متقی وہ نہیں جو رات بھر عبادت کرے
بلکہ وہ ہے جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ پیارے دوستو، زبان کا گناہ دل سے سب نور چھین لیتا ہے۔ غیبت ہے، جھوٹ ہے، فاش باتیں ہیں، طنز ہے، بدگمانی ہے، بے فائدہ بحث ہے، ان سب سے بچنا روح کو ہلکا اور روشن کرتا ہے۔ پیارے دوستو، نگاہ کا تقوی سب سے طاقتور روحانی ڈھال ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نگاہ کی حفاظت ہی اصل تقوی ہے، باقی سب اس کے بعد ہیں۔ 2025 کے دور میں موبائل اور اسکرین کی وجہ سے سب سے بڑا جہاد گناہ کا جہاد بن چکا ہے۔ نظر ہٹانے کا طریقہ کیا ہے؟ جب بھی غلط چیز نظر پڑے فوراً نگاہ بدل دو، دل میں پڑھو یا ستارو، 3 سیکنڈ سانس روک کر چھوڑیں تاکہ ذہن کٹ جائے۔ 1 مہینے میں روحانی طاقت بدل جاتی ہے۔ دوستو، نیتوں کا تقوی کیا ہے؟ خلوص کے دریا صوفیہ کہتے ہیں کہ نیت عبادت کا دل ہے، نیت بے نور تو نماز بے روح ہے۔ تقوی کا مطلب ہے نیکی صرف اللہ کے لیے، عبادت دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کی تعریف کے بغیر خوش رہنا، شہرت کے چکر سے باہر آ جانا۔ پیارے دوستو، جب نیت صاف ہو جائے تو عمل خود بخود نور بن جاتا ہے۔ رزق کا تقوی دل کو آئینی بنانے والا راز، رزق کا ایک لمحہ حلال ہو تو نماز میں نور، اگر ایک لقمہ رزق کا ایک لقمہ حلال ہو تو نماز میں نور آتا ہے، اگر ایک لقمہ حرام ہو تو عبادت کا شوق ختم ہو جاتا ہے۔ اولیاء اکرام کہتے ہیں عشق الہی کی پہلی اینٹ حلال رزق ہے۔ 2025 میں سب سے بڑا چیلنج یہی ہے۔ دھوکہ، جھوٹ، رشوت، سود، حرام، دل کا نور انہی سے ختم ہوتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اولیاء کی صحبت میں دل نرم ہوتا ہے، ذہن روشن ہوتا ہے، تقوی بڑھتا ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، عبادت میں لذت پڑتی ہے۔ 2025 میں یہ محفلیں کم ہیں، مگر جو بھی دستیاب ہوں انہیں پکڑ لیں، یہی تقوی کا شارٹ کٹ ہے۔ پیارے دوستو، تقوی کی 3 منزلیں صوفیہ ترتیب میں تقوی علوم، گناہوں سے بچنا، حرام چھوڑنا، فرائض ادا کرنا، دل کو دنیا کی محبت سے پاک کرنا، نیت کو خالص کرنا، اللہ کی رضا کو سب سے اوپر رکھنا، تقوی اخلاص الخلوص، یہ ہر لمحہ کا احساس ہے کہ میں اللہ کا ہوں اور اللہ میرا ہے۔ پیارے دوستو، یہ مقام احساس ہے جسے صوفیہ زندہ تقوی کہتے ہیں۔ وہ ہے 2025 کے لیے عملی پلان، 40 دن کا روحانی نظام۔ پیارے دوستو، دن بھر کا ذکر ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یا اللہ 300 مرتبہ پڑھیں، استغفار 100 مرتبہ پڑھیں، درود شریف 100 مرتبہ پڑھیں، ایت کریمہ 100 مرتبہ پڑھیں، اور 2 سے 5 منٹ سجدہ شکر ادا کریں۔ صرف شکر کرتے رہیں، دل بدل جائے گا۔ 10 منٹ خاموش مراقبہ کریں، دل پر اللہ کا نام تصور کریں، کلام لازمی کریں۔ اگر اپنی زندگی میں یہ عادتیں آپ ڈال لیں گے تو انسان کا اندر بدل جاتا ہے۔ جب دل میں تقوی آ جاتا ہے تو عادت میں لذت بڑھ جاتی ہے، نماز بوجھ نہیں رہتی، دل کا خوف ختم ہو جاتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے ڈر نہیں رہتا، ذہن صاف اور پرسکون ہو جاتا ہے، پریشانی، گھبراہٹ، بے چینی ختم ہو جاتی ہے، دعا قبول ہونے لگتی ہے، متقی کی دعا عرش تک سیدھی جاتی ہے، گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، دل خود بخود روک لیتا ہے، اللہ اپنے بندے کو چن لیتا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں اپنے دوستوں میں شامل کرے گا۔ 2025 میں روحانی سفر کا سب سے مؤثر راستہ تقوی ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو ہر انسان کی نیت چاہیے، ہمت چاہیے اور اللہ کا سہارا چاہیے۔ تقوی کوئی ایک دن کا کام نہیں، یہ ایک مسلسل سفر ہے، یہ ایک مسلسل جدوجہد ہے، یہ ایک مسلسل تزکیہ ہے۔ جو شروع کرے گا اللہ اسے منزل تک پہنچائے گا، کیونکہ اللہ متقین کا دوست ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔